السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ومن کفر فلا یحزنک کفرہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک کفرہ، تو آپ کو غمگین نہ کر دے اس کا کفر، الینا ہماری طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم پھر ہم انہیں ضرور بتلائیں گے، بما عملوا وہ جو عمل کرتے تھے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم بذات الصدور جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ نمتعہم ہم انہیں فائدہ دیں گے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم نضطرہم پھر ہم انہیں کھینچ لائیں گے، الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف۔ ولئن سألتہم اور اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لیقولن اللہ تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ۔ قل الحمد للہ فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے تعریفوں کے ساتھ۔ ولو ان ما فی الارض اور اگر یہ ہو کہ جو زمین میں، من شجرۃ درخت سے کوئی، اقلام قلمیں، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر، ما نفدت کلمات اللہ تو بھی ختم نہ ہوں اللہ کی باتیں، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم نہیں تم سب کا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ ہی تمہارا جی اٹھنا، الا کنفس واحدہ مگر جیسے ایک شخص، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہ آپ ان منکرین کو سمجھانے کا حق ادا کر چکے، قرآن کریم کی آیات انہیں سنا دیں۔ اب بھی جو شخص آپ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر آپ غمگین نہ ہوں، ان منکرین کو بالآخر ہمارے پاس تو آنا ہی ہے نا، اس وقت سب کیا دھرا ان کے سامنے آ جائے گا، کسی جرم کو یہ اللہ سے چھپا نہ سکیں گے، کیونکہ وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، سب کچھ کھول کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ منکرین دلائل پر غور و فکر نہیں کرتے، محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہیں۔ یہ جو اعتراف بھی کرتے ہیں نا، تو یہ زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ زمین کا اور آسمان کا پیدا کرنا بجز اللہ کے کسی اور کا کام نہیں ہے، تو پھر اب کون سی خوبی رہے گی جو اس کی ذات میں نہیں ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ خالق تنہا وہی ہے اور تخلیق کائنات میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ دوسرے معبود کیوں بناتے ہیں؟ دوسرے معبود تو نہیں بنانے چاہیے۔ اس کی خوبیاں اور کمالات تو اس کثرت سے ہیں کہ فرض کرو کہ تمام دنیا کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیا جائیں اور موجودہ سمندروں کی سیاہی تیار کی جائے، اور پھر 7 سمندر مزید روشنائی اور سیاہی بن کر اس میں شامل ہو جائیں، اور تمام مخلوق اپنی اپنی طاقت کے موافق لکھنا شروع کر دے، تب بھی حق تعالی شانہ کے کمالات اور عظمت اور جلال کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، پر اللہ کی تعریفیں، اس کی خوبیاں اور کمالات ہرگز ختم نہیں ہوں گے۔
بلا محدود اور متناہی قوتوں سے لا محدود اور غیر متناہی کا سر انجام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ سب کچھ سنتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے اس سے ان منکرین کا کوئی قول اور فعل مخفی نہیں ہے۔ بس جو لوگ باوجود ان دلائل کے بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ایک دن آنے والا ہے، اس دن اللہ کا ان کو سامنا ہونا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن جائے گی۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، فی النہاری دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چلتا رہے گا، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت کی طرف، وان اللہ اور یہ کہ اللہ بما تعملون خبیر اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے، ذالک یہ بان اللہ اس لیے کہ اللہ هو الحق وہی برحق ہے، وان ما یدعون اور یہ کہ جو وہ پرستش کرتے ہیں، من دونہ الباطل اس کے سوا باطل، وان اللہ اور یہ کہ اللہ هو العلی الکبیر وہی بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتی تجری چلتی ہے فی البحر دریا میں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ تاکہ وہ تمہیں دکھا دے اس کی نشانیاں، ان فی ذلک لآیات لکل اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر صبارن بڑے صبر والے کے لیے، شکورن بڑے شکر گزار کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ اور جب ان پر چھا جاتی ہے موج كالظُّلَلِ سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین خالص کر کے اس کے لیے دین کو یعنی عبادت، فلما پھر جب نجاہم اس نے انہیں بچا لیا، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم تو ان میں کوئی مقتصد میانہ رو ہے، وما یجحد اور انکار نہیں کرتا، بیایاتنا ہماری آیتوں کا، الا کل ختار کفور سوائے ہر عہد شکن اور ناشکرے کے۔ عزیز طلبہ، یہاں تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص پر یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو لاتے ہیں، چاند سورج جیسے مزدور کی طرح اللہ نے ان کو کام میں لگا رکھا ہے۔ یہ رات اور دن کی پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ ان کا آنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سورج اور چاند پوری طرح ایک ضابطے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو صرف سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں عالم بالا کی وہ نمایاں چیزیں ہیں جن کو مشرکین قدیم زمانے سے اپنے معبود بناتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی بہت سے انسان انہیں اپنا دیوتا تسلیم کرتے ہیں، ورنہ در حقیقت اس زمین سمیت تمام کائنات کے جو ستارے سیارے اللہ تعالیٰ کے ایک اٹل ضابطے میں کسے ہوئے ہیں، جس سے وہ بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ایسی نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان کیسی ہی مضبوط اور باہری سفر کے لیے موزوں جہاز بنا لے اور جہاز رانی کے فن اور اس سے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات میں کتنا ہی کمال حاصل کر لے، لیکن سمندر میں جن ہولناک طاقتوں سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کے مقابلے میں وہ تنہا اپنی تدابیر کے بلبوتے پر بخیریت سفر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جب طوفان اٹھتے ہیں نا اور جہاز طوفانی موجوں کے تھپیڑوں میں گھرا ہوتا ہے، اس وقت بڑے صبر و تحمل والے کام ہوتے ہیں، بڑے صبر و تحمل کا کام ہوتا ہے۔ جب اللہ نے اس کشمکش موت و حیات سے صحیح سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کا احسان مانا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی اور پکی اور خالص توحید کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔